السلام علیکم پیارے دوستو، عید مبارک۔ پیارے دوستو، ایک اور ہارر سٹوری کے ساتھ آج میں حاضر ہوں۔ آپ جو بھی میرے ہارر سٹوریز کے شوقین ہیں وہ میرے چینل پہ آ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایبٹ آباد میں مطلب آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو نام تو سنا ہوگا۔ پاکستان کا ایک بہت خوبصورت ویلی ہے ایبٹ آباد، اسلام آباد کے بہت قریب۔ تو وہاں میری پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، میری ننیال رہتی ہے، تو میں اکثر جاتی تھی جون جولائی میں۔ وہاں گرمیوں میں بہت زبردست موسم ہوتا ہے وہاں کا، بہت ہریالی ہوتی ہے وہاں۔ تو میں اکثر گرمیوں میں وہاں جاتی تھی۔ تو دوستو، ایک مرتبہ میں گئی تھی تو میری جو کزنز ہیں وہ میری بیسٹ فرینڈز ہیں، میری فیملی فرینڈز ہیں وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی خاتون آئی تھی، کوئی عورت تھی جو کہ کچھ عجیب سی بہکی باتیں کرتی تھی، اور میری امی کے ساتھ بہت باتیں کر رہی تھی۔ تو ہم نے اپنی امی کے ساتھ کافی جھگڑا کیا کہ آپ اس کی باتیں نہیں سنی۔ تو میں نے کہا کیا باتیں کر رہی تھی؟ تو وہ لوگ کہہ رہی تھی کہ یار بہت عجیب باتیں کر رہی تھی کہ میں جب آج جاؤں گی تو رات کو آپ کے گھر کوئی مہمان آئے گا، اور وہ مہمان انسانوں میں سے نہیں ہوگا، اور وہ کوئی مافوق الفطرت جو قوتیں ہوتی ہے، توبہ استغفار، جیسے جنات وغیرہ۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہے، یہ عورت کون ہے اور آپ اس کے ساتھ کیوں اتنی باتیں کرے اور اتنی سنجیدہ ہے؟ لیکن میری امی کو اس نے پاگل بنا دیا تھا۔ میری امی کہہ رہی تھی ہاں ہاں آج رات کو کوئی آئے گا۔ یار ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے۔ تو وہ عورت چلی گئی تو ساری رات میں تو خیر اپنی امی سے کافی بحث کر رہی تھی کہ امی ایسی باتیں نہیں کیا کرو، یہ سب جھوٹ موٹ کا ڈرامہ ہے، آپ سے جو ہے پیسے بٹورنا چاہتی ہے۔ لیکن میری امی اس پر بہت اندھے طریقے سے جو ہے یقین کر رہی تھی۔ تو خیر رات کو ہم لوگ سو گئے اور کافی ڈر کے سو گئے۔ صبح اٹھے تو اپنے ابو کو یہ بات سنا رہے تھے، تو ابو بھی ہنس رہے تھے اور امی بھی ہنس رہی تھی۔ ہم لوگ ناشتے کے ٹیبل پہ تھے تو امی نے کہا کہ ہاں جب رات کو میں اٹھی اور باہر آئی تو واقعی بہت سارے مہمان آئے تھے، برآمدے میں بیٹھے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے۔ تو ہمیں اور بھی خوف آنے لگا، یعنی ہماری امی ہمیں ڈرا رہی تھی، اور وہ ہماری امی تو ریئل میں کہہ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں بھی ڈراتی تھی، کیونکہ وہ ہم سے بھی کہہ رہی تھی، ڈسکس کر رہی تھی، تو ہمیں کافی ڈر لگ رہا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، اب یہ میری کزنیں مجھے سنا رہی تھی نا یہ باتیں، تو میں نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ تو پھر اسی طرح ہم لوگ باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی، تو دوستو جیسے ہی میں اٹھی تو میں یہ بات بھول گئی تھی کہ میرے کزنوں نے مجھ سے اس طرح کی بات کی تھی کہ کوئی عورت آئی تھی تو امی کو عجیب و غریب باتیں سنا رہی تھی کہ رات کو آپ کے گھر مہمان آئے گی۔ میں واش روم جانا چاہتی تھی، تو میں نے اپنی ایک کزن کو اٹھایا، کیونکہ کمرے میں واش روم نہیں تھا، باہر تھا، تو مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ جاؤ، واش روم میں چلتی ہوں۔ تو وہ میرے ساتھ چلی گئی۔ اب جیسے ہی میں واش روم سے واپس باہر آئی تو میری جو کزن تھی وہ کافی ڈر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا جلدی کرو، میں نے کچھ دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا۔ ہم لوگ جلدی کمرے میں آئے اور پھر سو گئے۔ خیر رات کو اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں نے اپنی سہیلی خدایا اپنی کزن سے کہا کہ کیا ہوا تھا رات کو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جب واش روم میں چلی گئی تو مجھے کسی کی بلند آواز میں تسبیح پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو کہ برآمدے سے آ رہی تھی۔ تو میں برآمدے میں آئی، میں نے کچن کے اندر دیکھا، اور کونے میں دیکھا کوئی نہیں تھا، لیکن آواز بلند تھی، جسے امی کے کمرے سے کسی کی آواز آ رہی ہو۔ تو میں کافی ڈری اور میں واپس جو ہے آپ کے پاس آ گئی کہ جلدی کرو۔ تو میں نے کہا اچھا۔ خیر دوستو عجیب بات کہوں کہ یہ بات تو صرف باتیں تو کہنے کی تھی، لیکن واقعی جب رات ہوتی تو اتنا خوفناک وہ گھر بن جاتا تھا، اور عجیب سی آوازیں آتی تھی۔ تو پھر میرے ماموں نے بھی میری مامی کو کافی ڈانٹا کہ یہ عورت آئندہ اس گھر میں نہیں آئے۔ واقعی اس عورت کے ساتھ کچھ گڑبڑ تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی میں اس کی نظروں میں دیکھتی تھی تو میں اس کے ساتھ نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ بہت خوفناک قسم کی آنکھیں اس کی ہوتی تھی، اور بہت عجیب سی ایک چمک ہوتی تھی اس میں، مجھے ان سے کافی ڈر لگتا تھا۔
اور وہ بہت فضول سی، مطلب توبہ، اب کوئی بری بات میرے منہ سے نہ نکلے، کچھ فضول سی باتیں وہ عورت کرتی تھی، جیسے اس کے پاس طاقت ہو کوئی. تو خیر میری ماموں نے پھر منع کیا اور پھر وہ نہیں آتی تھی. مامی کافی ڈر گئی تھی میرے ماموں سے، لیکن عورت بہت خوفناک تھی دوستوں. اور یہ کہانی مجھے آج بھی یاد ہے کہ واقعی ان کے گھر میں رات کو تسبیح پڑھنے کی آوازیں آتی تھی جو کہ کافی خوفناک ہوتی تھی. اوکے، تھینک یو سو مچ. پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.